بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اے نبی آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بلند آواز والا یمنی دیہاتی بدو اپنی سرخ اونٹنی کے ساتھ ادھر آیا۔ اس نے اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے کے سامنے بٹھائی اور خود آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر جب اس نے اپنا واویلا ختم کر لیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹنی جو دیہاتی کے قبضے میں ہے یہ چوری کی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اگر اس عرابی پر چوری کی گواہی مل جاتی ہے تو اس سے اللہ کا حق لو، یعنی اس پر چوری کی حد جاری کرو، اور اگر چوری کی شہادت نہیں ملتی تو اس کو میری طرف لوٹا دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر عرابی نے کچھ دیر کے بعد اپنا سر جھکایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرابی، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری حجت سے دلیل پکڑ لوں گا۔ بس اسی اثناء میں دروازے کے پیچھے سے اونٹنی بول پڑی اور کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، نہ تو اس شخص نے مجھے چوری کیا اور نہ ہی اس کے سوا میرا کوئی مالک ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے اس اونٹنی کو تیرا عذر بیان کرنے کی قوت گویائی بخشی۔ اے عرابی، یہ بتا تو نے سر جھکا کر کیا اپنے رب سے بات کی؟ عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے میرے اللہ، تو ایسا خدا نہیں ہے جسے ہم نے پیدا کیا، اور نہ ہی تیرے سوا کوئی اور الہ اور رب ہے کہ ہم تیری ربوبیت میں شک کریں۔ تو ہمارا رب ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں، اور کہنے والوں کے کہنے سے بھی تو بہت بلند ہے۔ پس اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور یہ کہ میرے الزام سے مجھے بری کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رب کی قسم جس نے مجھے عزت کے ساتھ مبعوث کیا، اے عرابی، میں نے دیکھا کہ فرشتے تمہاری بات کو لکھنے میں جلدی کر رہے ہیں، بس تو کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث سنائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے نمازی کو نصف نماز کا ثواب ملتا ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے بوجہ حیرت اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو نصف نماز کا ثواب ملتا ہے، جبکہ آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن میں تم میں سے کسی کی مثل تو نہیں ہوں، یعنی میرے ثواب کا حکم مختلف ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔